ایسا اشتہار سامنے آیا ہے جس پر پورے پاکستان میں احتجاج کیا جا رہا ہے، تو آپ اس پر کیا کہیں گے کہ اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں اور اس کا سدباب کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمیں خبر ہے لٹیروں کے ہر ٹھکانوں کی، ہمیں خبر ہے لٹیروں کے ہر ٹھکانوں کی، شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے۔ جی گلا تو اپنے لوگوں سے ہے، دوسروں سے گلا کیا کرنا؟ گلا اپنے ہی میڈیا انسٹیٹیوشن اور ہاؤسز سے ہے بالکل جو اتنا کچھ ہونے کے باوجود خاموش رہے۔ ویسٹ کے میڈیا نے دکھایا جتنا دکھا سکتا تھا۔ جی اپنی شادی سے بھاگنا ہو تو کریم بائک کرو، بس یہ سننے کی کمی رہ گئی تھی۔ مجھے تو حیرت ہے کہ براڈ کاسٹ کرنے کے حقوق کیسے مل جاتے ہیں ایسے ایڈورٹائزر کو، ایسا مواد نشر کیسے کرنے دیا جاتا ہے جو آپ کی اپنی بنیادی اقدار ہی کے خلاف ہے۔ کارپوریٹ ورلڈ علاقائی اقدار کے ساتھ چلتی ہے، یہاں تو معاملہ ہی الگ ہے۔ یہ اشتہار معاشرے کے ذہنی دیوالیہ پن کا ثبوت نہیں ہے تو اور کیا ہے مدنی صاحب؟ مدنی صاحب کہاں تصور وجود کائنات، کہاں وجہ وجود کائنات پر اعتماد، کہاں نظام ماسوا کا یقین اور کہاں ماڈرن ورلڈ کے سائنسدانوں کا اعتقاد، کہاں رب کی ربوبیت اور تصوف کی باتیں اور کہاں اوریانیت سے بھرپور پلے کارڈز کی افتاد۔ اسلاف کے وجود کے انکاری، خود اپنے وجود کے پجاری، دلیل کے نام پر دعوے، ہر دعوے کے اوپر دلائل، پھر بھی رب کے بنائے ہوئے نظام سے انکار کے قائل، جو نظام کائنات اور اپنے جسم پر اپنی مرضی کا دھوکہ کھاتے رہے اور اپنے خاندانی نظام کو تباہ کر کے عورت مارچ کا نعرہ لگاتے رہے، جو مالک کون و مکان کے نشان اور زیور وجہ کائنات کو کارپوریٹ کلچر کی آڑ میں ڈھیر کرنے میں سربکفن رہے، جو بیہودہ نعروں اور سلوگن کے ذریعے ضابطۂ حیات کو زیر کرنے کی لگن میں مگن رہے، انہیں یا ان کی ثقافت کو کسی کے جنبش ابرو یا نوکے قلم نے نہیں، انہیں کسی کے غزوے یا کسی کی جنگ نے نہیں، انہیں اپنے ہونے کی یا خوشی یا کسی کے نہ ہونے کے غم نے نہیں، انہیں جنات یا خلائی مخلوق کے سائے نے نہیں، انہیں خدا کے ہونے یا نہ ہونے کی رائے نے نہیں، انہیں تفسیر کائنات کے رازوں سے جڑی سائنس نے نہیں، بس لبرل سوچ اور خوش فہمی میں حرمت و عصمت کا پیکر یعنی اپنی عورتوں کو بیچ چوراہے میں برہنہ نعروں سے سجے پلے کارڈ ہاتھوں میں اٹھا کر لا کھڑا کرنے کی روایت نے زمین کے اندر دے مارا ہے۔ انتہائی افسوس کی بات ہے مدنی صاحب کہ ہمارا سسٹم، ہمارا کارپوریٹ کلچر اور ہماری روایات بالکل اپوزٹ چل رہی ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے، جب میں نے اس اشتہار کو خاص طور پر جو کہ ایک ٹیکسی کمپنی کی جانب سے ہائی لائٹ کیا گیا اس کے اوپر کیمپین کو، اس کے اوپر بات کی اور سوشل میڈیا پر آ کر میں نے پرچار کرنے کی کوشش کی، تو مجھے پرسنلی کانٹیکٹ کر کے یہ کہا گیا کہ ان لڑکیوں کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں جن کی مرضی سے ان کی شادی نہیں ہوتی ہے؟ تو میں نے کہا بھائی آپ نے اس چیز کو اس انداز سے پورٹرے کیسے کیا ہے؟ آپ اس چیز کو تو ریئلائز کریں کہ 22 کروڑ عوام میں وہ فیملیز بھی ہیں جو آپ کے اس ایجنڈے کی نفی کرتی ہیں۔ آپ ان کو کنونس کرنے کی بجائے ایسی بیہودہ کیمپین کو پوسٹرز پر لے آتے ہیں، اور حیرت ہے ہمارے سینسر کرنے والے اس ایڈورٹائزنگ بورڈ کے اوپر جس نے ایک سیکنڈ کے لیے نہیں سوچا، ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں سوچا کہ اس کو پڑھنے والی ایک عام بہو بیٹی جو گھر میں اپنے والدین کے ساتھ ایک فیملی سسٹم اور انسٹیٹیوشن کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے والدین کی پیروی کرتی ہے، ان کی اطاعت کرتی ہے، وہ اس طرح کے ایڈ کے اوپر ریئیکٹ کیسے کرے گی؟ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، بڑے کیلیبر کے پڑھے لکھے برانڈ اورینٹڈ انٹلیکچوئلز نے اس کیمپین کو رد کیا ہے، اس کیمپین کو رد کیا ہے، کرنا چاہیے تھا۔ عورت مارچ کی آپ بات کر رہے تھے، کون سے عورت مارچ کی بات کرتے ہیں آپ؟ آج 90% پاکستان میں گھروں میں رہنے والی خواتین اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ ان کے گھر کا سربراہ ان کے ڈیسیژن میکر میں سے ایک ہو۔ ان کا اگر شوہر ہے تو وہ ان کا سایہ اپنے سروں پر قائم رکھنا چاہتی ہیں، انہیں ایک شیلٹر ملتا ہے۔ پڑھی لکھی خواتین، میں نام لے کر بتا سکتا ہوں، بہت ساری ایسی اینکرز ہیں جنہوں نے اس کیمپین کو رد کیا، بہت ساری ایسی ہماری کولیگز ہیں جنہوں نے اس کیمپین کو رد کیا۔ تو کون سا عورت مارچ؟ عورت مارچ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ نہیں، انسانی حقوق چاہیے، انہیں اگر جاب کرنے میں کوئی مسئلہ آتا ہے تو انہیں اس کا حل ملنا چاہیے، انہیں اگر انٹرنیشنل ٹریولنگ میں کوئی مسئلہ ہے اور ان کے فیملی ساتھ نہیں چلتی تو اس کا معاملہ حل ہونا چاہیے۔ یہ کون سا عورت مارچ ہے جس کے پلے کارڈز کے اوپر آپ دیکھتے ہیں کہ ایسے ایسے نعرے درج ہیں جن کا تذکرہ میں کر بھی نہیں سکتا؟ ٹھیک ہے، اب رہی بات گرین بائک کے معاملے کی، تو نورش عمران صاحبہ جو کہ مارکیٹنگ ڈائریکٹر ہیں پی ایچ اے لاہور کی، انہوں نے جب میں نے اس کی بہت زیادہ اس کیمپین کے اگینسٹ سوشل میڈیا پر لکھا ہے تو باقاعدہ میرے ہی ہینڈل پہ آ کر، میرے ہی اسٹیٹس پہ آ کر انہوں نے لکھا کہ ہم نے اس کا ایکشن لے لیا ہے، تھینکس ٹو ہر۔ انہوں نے ایکشن لیا، انہوں نے کہا اس طرح کے ان ایتھیکل جو کانٹینٹ ہے اس کو پروموٹ نہیں کیا جا سکتا، اس طرح کے ان ایتھیکل کانٹینٹ کے خلاف ہم کھڑے ہیں۔ انہوں نے سارے بینرز ریموو کر دیے ہیں، بھاری جرمانہ عائد کیا جا رہا ہے، بٹ یٹ اگین یہ بات کہنا انتہائی اہم ہے،
This is very, very, very high demand of the time to talk on this matter. وہ یہ کہ ہم اپنے سوسائٹی اور اپنے سوشل سسٹم کو، اپنے فیملی سسٹم کو، اپنی روایات کو، اپنے اقدار کو اس طرح سے لبرلز اور سیکولر کے ہاتھوں ذلیل ہوتا ہوا، مرتا ہوتا ہوا اور گھٹتا ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتے ہیں. یہ بالکل ایک چھوٹی سی بنچ آف پیپل ہے، ایک چھوٹا سا جتھا ہے لوگوں کا جو مل جل کر ہمارے فیملی سسٹم کو تباہ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. اس پہ ہمارے ایڈورٹائزنگ بورڈ کو، اس پہ ہمارے میڈیا کو، اور میڈیا کی خاموشی کے اوپر مجھے حیف ہے، افسوس ہے، افسوس ہے. میں اسی میڈیا کا حصہ ہوں، میں کام کر رہا ہوں اسی میڈیا کے اندر. میں نے جب دیکھا، مجھے پتا ہے کل کو میرا شو شروع ہوگا تو یہ ایڈ شاید میری کمپنی، یہ کمپنی شاید میرے شو کے لیے ایڈ نہ دے، لیکن اس کا مطلب قطعی یہ نہیں ہے کہ میں شو کے لیے ایڈ لینے کے چکر میں آنکھیں ہی بند کر لوں. بالکل اتنا تو میرا رائٹ ہے کہ میں سچ کو سچ کہوں، غلط کو غلط کہوں. And thanks to the people who have highlighted this on social media. بڑا زبردست کیمپین تھی، اور سوشل میڈیا ایک طاقت ہے. اس طاقت نے یہ دکھا دیا ہے کہ سچ کو سچ کر کے دکھا سکتا ہے، غلط کو غلط کہہ کے دکھا سکتا ہے. اسی کا رزلٹ ہے جس نے پلٹ کے مارا ہے سوشل میڈیا کیمپین کو. سارے سائن بورڈ اتار دیے گئے. اس سے بڑی کامیابی اور کیا؟ چلیں فاروقی صاحب، آپ جیسے لوگ جب میڈیا میں موجود ہیں تو انشاءاللہ پاکستان کی اقدار کو، پاکستان کی روایات کو کوئی سبوتاژ نہیں کر سکتا.